ایک بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی ایک ڈیمنسٹریشن کی ہے اپنی، اور وہ یہ کیا ہے کہ انڈیا کے پاس جو 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جسے ایک کا نام جو نیا ایک تو انڈکٹ کیا ہے آئی این ایس وکرانت، اور اس سے پہلے جو تھا آئی این ایس وکرم آدتیہ، اب اور اس کے اوپر تقریباً اس کے ارد گرد آپ دیکھیں یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ملٹیپل وار شپس ہیں، سب میرینز ہیں، اس کے اوپر کوئی 35 ایک جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں موقع پا کے اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو یہ 1 فرنٹ وار نہیں ہوگی، 2 فرنٹ وار ہوگی، اسی لیے کہ سی پیک کا یہ راستہ ہے۔ ہم سے امریکی جو چاہتے ہیں وہ بالکل واضح ہے، اڈے دو، کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کے بالادستی تسلیم کرو، مطلب اپنے گھرے پہ چھری پھیر لو، ایٹمی پروگرام بند کرو، چین سے فاصلہ تو کرو۔ یہ چین سے فاصلہ کرو۔ چینی یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں جی پاکستان پہ حملہ ہو؟ مطلب یہ کہ راستہ ہی ان کا مطلب جنوبی سمندروں میں تو پرابلم ہے۔ سو اٹ مینز یہ آپ پاکستان کے لیے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کشمیر میں کچھ کریں گے، یا آپ ہمارے ساتھ ایل او سی کے اوپر کچھ کریں گے، یا ورکنگ باؤنڈری میں کریں گے، تو ہم ضروری نہیں ہے بارڈر سے آئیں۔ نہ چین خوش ہے آپ سے، نہ امریکہ خوش ہے، بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ڈیسیژن آپ کر نہیں سکتے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نیٹو پلس بن جاتا، فرض کریں وہ ایکسیپٹ کر لیتا اس چیز کو، تو نیٹو پلس بننے کے بعد کیا ہوتا کہ آرٹیکل 5 نیٹو کا، آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو تمام ملکوں پہ تصور ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑے گی تو 31 ملک آ جائیں گے پاکستان سے لڑنے کے لیے، امریکہ سمیت۔ مسٹر مودی جو ہیں انہوں نے اپنے کہا منڈیا نو ڈنڈ بیٹھکاں کڈو تے تیل شیل اپنے ڈولیاں نو مارو تے جاؤ اس سمندر جاؤ اور دسو جا کے کہ دس از ویئر وی آر ناؤ، پاکستان از اسٹرگلنگ۔ پاکستان نے اپنا 1.8 ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ دیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر سارا تنخواہوں میں چلے جانا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں ہے کہ ہم ملٹری ماڈرنائزیشن کر سکیں۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈی ڈی ڈیبیٹ پر۔ دوستو، پاکستان کی ٹانگیں ایک بار پھر سے کانپ اٹھی ہے، لیکن اس بار اس کی وجہ وایو سینا نہیں بلکہ بھارت کی نوسینا ہے۔ دراصل بھارت نے عرب ساگر میں اپنے سودیشی ایئر کرافٹ کیریئر آئی این ایس وکرانت اور آئی این ایس وکرمادتیہ اتار دیے، وہ بھی 35 ایئر کرافٹ کے ساتھ۔ اب پاکستان کو تو یہ دیکھ کر دورے پڑ گئے، اس کو ڈر ستا رہا ہے کہیں بھارت پھر سے تو کچھ بڑا نہیں کرنے جا رہا ہے۔ ویسے بھی پاکستان پچھلے کچھ ورشوں میں بھارتی تھل سینا اور وایو سینا سے تو پٹ ہی چکا ہے، اب بس بھارتی نوسینا ہی بچی جس سے پٹنا پاکستان کے لیے باقی ہے۔ پاکستان کو ڈر ستا رہا ہے چناؤ سے پہلے مودی جی پاکستان کو ایک دھکا اور نہ دے دے، وہ تو پہلے ہی اپنے کھودے گڈھے میں گر رہا ہے۔ اب بیچارہ پاکستان ایک ٹک نظریں لگائے ہمارے خود کے بنائے ایئر کرافٹ سے اتنا خوف کھائے گا، ایسا تو نہ سوچا تھا۔ خیر دوستو، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور آپ بھی لیجئے پاکستان کے اس خوف کا مزہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑی اسٹرانگ کمیٹی ہے جو کہ کانگریس میں، جو کہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو نیٹو پلس بنا دیا جائے، نیٹو پلس کا درجہ دے دیا جائے، یعنی نیٹو پلس میں ایک تو نیٹو کے ممبرز ہیں نا 31، تو اس میں 5 اور ہیں جو پلس ہیں، یعنی اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، اسرائیل، ساؤتھ کوریا، یہ تو چھٹا انڈیا کو بنا دیا جائے تو نیٹو 6 ہو جائے۔ اس کے اوپر بھی بات تھوڑی کر لیں گے، لیکن ایک بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی ایک ڈیمنسٹریشن کی ہے اپنی، اور وہ یہ کیا ہے کہ انڈیا کے پاس جو 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، جسے ایک کا نام جو نیا ایک تو انڈکٹ کیا ہے آئی این ایس وکرانت، اور اس سے پہلے جو تھا آئی این ایس وکرم آدتیہ، اب اور اس کے اوپر تقریباً اس کے ارد گرد آپ دیکھیں یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ملٹیپل وار شپس ہیں، سب میرینز ہیں، اس کے اوپر کوئی 35 ایک جہاز کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے کے لیے جناب کے بہت سارے جہاز ہیں جس میں ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹرز ہیں، کوموو ہے، MH-60R ہے، جسے کہتے ہیں MiG-29 کے، اور بہت سارے جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کو بیسیکلی انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں تو ان کو یا تو کہا جاتا ہے دے آر کالڈ ایز سیلنگ سٹیز، یا پھر انہیں فلوٹنگ ایئر فیلڈز بھی کہا جاتا ہے۔ سو پرائمریلی انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ فلوٹنگ ایئر فیلڈز ہیں، لیکن یہ سیلنگ یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد صرف جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اکیلے موو نہیں کرتا، اس کے ساتھ بہت ساری سب میرینز، شپس اور بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے بہت جہاز ہوتے ہیں، سو اس کی بڑی کیپیسٹی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ گئے کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے جی،
یہ عریبین سی کے اندر آپ اگر دیکھیں تو دے ہیو میڈ دیئر انگریس، وہ پہ آئے ہیں، اور وہ جو انڈین نیوی کے اسپوکس پرسن ہیں کمانڈر وویک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ ایک انڈین نیوی کو ایک میریٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے اور میریٹائم پاور پروجیکشن، یہ پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہا ہے اگینسٹ ہوم۔ عریبین سی میں کون ہے؟ عریبین سی میں انڈیا کا سب سے بڑا حریف پاکستان ہے، ٹھیک ہے جناب، اور جب گلف کے ممالک ہو، عمان ہو یا یو اے ای ہو، قطر، کویت، یا جو گلف آف عمان وغیرہ، یہ جو پرشین گلف میں جو ممالک ہیں، ان کو بھی بتانا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس یہ دو بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، ساتھ میں افریقہ کو بھی میسج دینا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے چائنا کو میسج دینا ہوتا تو چائنا کے تو دے شوڈ ہیو گون ان بے آف بنگال اور ادھر جاتے، ان جگہوں پہ جاتے، لیکن انہوں نے پاکستان کو ایک میسج دیا ہے کہ بھائی ہم اب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی استنبول ٹرکی گیا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ ایک شپ پہ بس ہم جا رہے تھے، تو ایک وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا، تو میں نے کہا یہ ایئر کرافٹ کیریئر یہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ یہاں آپ کو نیو یارک میں ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا نظر آتا ہے، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا اوپر جہاز ہے بالکل نیو یارک سٹی کے اندر، مطلب یہ بلڈنگز اور یہ سامنے سڑک کراس کریں تو ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہوا ہے۔ اور یا پھر آپ کو مجھے وہاں نظر آیا استنبول میں شہر کے اندر، آپ ادھر کیا تک بنتا ہے؟ تو وہ پتہ چلا کہ کیونکہ ابھی ترکی میں الیکشنز تھے، تو جو طیب اردگان ہے انہوں نے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ایئر کرافٹ کیریئر بنایا ہے۔ تو استنبول نارملی کیونکہ اتنا زیادہ پرو طیب اردگان نہیں ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ بتائیں ٹرکش لوگوں کو اور کہ بھائی ہاں ہم نے یہ ہماری اچیومنٹ ہے۔ سو پرائم منسٹر مودی یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہے، الیکشن آ رہے ہیں بھائی اگلے سال، ہم نے ایس سی او میں ہم نے چیئر کر رہے ہیں، ہم کیا نام ہے G20 کو چیئر کر رہے ہیں، ہم اس وقت G7 میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بتانا تھا نا، ہم کوڈ کے ممبر ہیں، دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے، پوچھ رہی ہے، بتا رہی ہے ہمیں کیا چاہیے، مودی صاحب انڈیا کو کیا چاہیے، کون سی ملٹری ٹیکنالوجی چاہیے، جو جسے کہتے ہیں نا ایک ابھی جو ریسنٹلی آئے ہوئے تھے یو ایس ڈیفنس سیکرٹری آئے ہوئے تھے، تو وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایمبیشیس نیا روڈ میپ ہم تیار کر رہے ہیں جس میں کو ڈیولپمنٹ کو پروڈکشن ہم کریں گے۔ سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز آر موونگ اینڈ شیپنگ ان کمنگ ایئرس۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب میرینز ہیں، ایئر کرافٹ ہے، آپ نا پورے کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شہر لے کے وہ گھوم رہے ہیں عریبین سی کے اندر، اور وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں آئی وونٹ کال دس از اے چائنا فار چائنا، دیر 2 ایمس، primarily Pakistan, and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ جو نیول ہم اپنی پاور شو کر رہے ہیں، یہ ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو نیشنل